السلام علیکم۔ اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق کیوں کی؟ یہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ کویسچن کیا جاتا ہے اور اس کے جواب میں مختلف نظریات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جو سب سے اوتھینٹک نظریہ ہے وہ یہ ہے جو ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور سورہ ہود میں ایک جگہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 6 دن میں اس کائنات کی تخلیق کی، اس سے پہلے میرا عرش پانی پر تھا، میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں آزماؤں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب یہ بہتر عمل پہ ساری بات ہے۔ پہلے اللہ پاک نے بیان کیا کہ میں نے کیسے کائنات کو تخلیق کیا، پھر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے تخلیق کیا تاکہ تم لوگ بہتر عمل کرو۔ اور ایک اور روایت میں حدیث میں نبی پاک بیان فرماتے ہیں کہ دوزخ میں زیادہ تعداد جن و انس کی ہے، جنت میں کم ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ آیا کہ دوزخ کی طرف جانے والا رستہ بہت آسان ہے اور جنت کی طرف جانے والا رستہ بہت مشکل ہے۔ اب یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ پاک بیسیکلی ایک امتحان میں ڈالا ہمیں کہ یہ امتحان ہے، ہمیں 2 رستے دے دیے، یہ اچھائی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، آپ نے اس اچھائی کے رستے پہ چلنا ہے۔ حالانکہ اچھائی کے رستے کے اوپر تکلیفیں ہیں، ایک برائی کا رستہ ہے، ایک برائی کے رستے کے اوپر بہت زیادہ آسانی، آسائشیں، زندگی کی رنگینیاں ہیں۔ اس کو چھوڑ کر اگر انسان نیکی کی طرف چلے تو پھر اللہ پاک جو ہے نا اس انسان کو اشرف بھی کہتے ہیں، اور یہی مقصد ہے کائنات کی تخلیق کا۔ بیسیکلی اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں کہ انسان کس طرح ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے میری عبادت کرتا ہے۔ عبادت تو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی کرتے ہیں، پھر انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اور بھائی یہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ فرشتے کے پاس عقل نہیں، انسان عقل کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ عیاشیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ میری عبادت بھی کرنی ہے، یہ آپ کا امتحان ہے، جان مال اولاد یہ ہر چیز امتحان ہے، اور ان کو چھوڑ کر پھر اللہ پاک کی بندگی کرنی، عبادت کرنی، یہ اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں روایت ملتی نہیں، مسند احمد کی، اس میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کی تخلیق اس لیے کی کیونکہ میں اپنا تعارف، اپنی پہچان کروانا چاہتا ہوں لوگوں کو۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے جانیں، اپنی عقل سے جانیں، مجھے اپنی عقل سے مانیں۔ اب باؤ اجداد جدی پوچھتی تو لوگ مان ہی رہے ہیں، لیکن عقل سے لوگ مانیں۔ اور بندگی کیا ہے؟ بندگی کی ڈیفینیشن میں جائیں کہ اصل بندگی کیا ہے؟ لوگ اصل میں صرف فرض عبادت کو بندگی سمجھتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ افضل ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند عبادت جو ہے وہ فرض عبادت ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کے سامنے ایک ناانصافی ہو رہی ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اور وہ اس کو چھوڑ کر نماز روزے کی تائید کر رہے ہیں تو وہ اس کی بندگی نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ قبول ہو۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عجیب و غریب رسم و رواج نافذ ہو گئے ہیں اس چیز کو لے کر۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کائنات اس لیے تخلیق کی، بیسیکلی اللہ پاک نے ہدایت ربانی نازل کی، قرآن مجید اور قرآن مجید سے پہلے جو کتبیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ان میں اللہ پاک نے شریعت، قانون الہی، ٹوٹل زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے کہا کہ یہ طریقہ کار ہے۔ سورہ لقمان میں ایک جگہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، یا شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ اللہ پاک بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات میں نے تخلیق کی، پھر میں نے انسان کو تخلیق کیا، اور میں نے کہا کہ یہ میری کائنات ہے، اس کو جیسے چاہو استعمال کرو، بس الہ مجھے مان کے میری عبادت کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ پاک کی انسان سے ڈیمانڈ ہے کہ الہ میں میری عبادت، میری بندگی کرنی ہے۔ وہ بندگی کیا ہے؟ بندگی کی ڈیفینیشن میں ہم جائیں کہ ہدایت ربانی ہمارے پاس آ چکی ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس ٹائم لیٹسٹ جو ہے، تو اس میں اللہ پاک نے تمام شریعت، انسان کا زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بیان فرما دیا ہے۔ انسان کا کام اب یہ ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کرے، اللہ کی ریاست قائم کرے، اور اس میں رہتے ہوئے زندگی گزارے، اور اس دنیا کو استعمال کرے، اس دنیا سے فائدے اٹھائے، اور دنیا میں بھی انسان کو سکون ہے اس سے، اور آخرت میں بھی انسان کو سکون ہے۔ اور یہ جدید دور ہے، یہ بہت فتنے کا دور ہے۔ اس دور میں انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، صرف انسان خود کو ڈیل کر رہا ہے، انسان کو کسی نہ خونی رشتے کا احساس رہا، نہ انسانیت کا احساس رہا۔ اور سب سے بہترین مسلمان اور مومن وہ ہے جو انسانیت کا خیال رکھے، میرے نزدیک تو بلکہ میں کہتا ہوں شریعت کے نزدیک یہی ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ ویسے بھی عقل کے معاملے میں، سوچ کے معاملے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں 44 دفعہ ڈانٹ کیا ہے، تو عقل کا استعمال کرنا چاہیے، ہدایت ربانی کے اوپر چلنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔